حضرت عوف بن مالک اشجی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو مشرکوں نے گرفتار کر لیا ہے، ان کی ماں بھی سخت تکلیف میں ہے، آپ کوئی کلمات تجویز کر دیجئے جس کو پڑھنے سے ہمارے بچے کی خیریت مقصود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کلمات پڑھا کرو، تمہارے بچے کا کوئی بھی بال باقا نہ کرے گا اور ہر حادثات سے محفوظ رہے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سردار یہودی کا بیٹا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لانے پر فری فتح ہو گیا۔ جب یہودی کا بیٹا بیماری کی وجہ سے مرنے کے قریب آیا تو یہودی بھاگا بھاگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں آپ کا دشمن ہوں لیکن میرا بیٹا آپ کا مرید ہے، کیا آپ اس دشمن کے گھر آ کر میرے بیٹے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، صدیق اٹھو، عمر اٹھو، علی عثمان اٹھو، چلو سب چلو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی علم بے دین تھا اور اس کا نام تھا جلیب۔ اس کا ایک لڑکا حباب نامی حسن و جمال میں یکتا تھا، بڑا خلیل یعنی خوش اخلاق اور کمال صورت و سیرت تھا۔ اتفاقاً اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول سکے نہ اندر دیکھ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خوش ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے غصے کی وجہ پوچھی تو وہ لڑکا کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ایک چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ ڈبیا مجھ سے کیوں چھپائے رکھے اور یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں نہ جوہرات ہیں نہ کوئی اور خزانہ ہے، اس میں چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی تو ناپختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز تم سے دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلیب شراب نوشی میں مشغول تھا۔ اب یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے یہودی کا لڑکا والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کو کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکنا کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی میند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر دو سفید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابروئے پوستہ یعنی آپ کا رخسار اور حلیہ لکھا تھا۔ بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جس کو بھی ان کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنے۔ اس کا کلام قرآن مجید ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ اب اس لڑکے پر خداوند کریم کی رحمت برس گئی۔ اس کی نگاہیں اس کاغذ پر کیا پڑیں، وہ لڑکا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر مل کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنے محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کمرے میں آئی تو بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے باپ کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غمزدہ اور پریشان پایا، مگر اس لڑکے نے غصے میں کہنے لگا، اے والد محترم، تو میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے مسحور نہیں ہوئے؟ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اطاعت سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو محلے کے کچھ یہودی آ گئے جن کا نام اشرف اور ابو لبابہ وغیرہ ان کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو سزا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رک رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا، یہ دین
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है, अपने आबा व अजदाद का मजहब छोड़ चुका है। उन लोगों ने उस बच्चे को नसीहत करना शुरू की और कहा, बेटा तमाम लोग तो हमारे दीन की तालीम हासिल करते हैं, लोग हमारी इत्तबा करते हैं, लेकिन तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में लगे हुए हो। उसे छोड़ दो और अपने बाप दादा के दीन पर कायम रहो। वो लड़का कहने लगा, मैंने सोच विचार करने के बाद उस गंदे फरसूदा दीनों को छोड़ दिया है और मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन सिरात मुस्तकीम को अख्तियार कर लिया है और उन पर ईमान लाया हूँ। उन लोगों ने उस नौजवान को बड़ी उल्टी सीधी नसीहतें की, मगर वो लड़का अपनी नेक इरादे पर डटा रहा। उन यहूदियों ने सलाह बाहिम करके ये सोचा कि उस लड़के को अपने यहूदी मशाइख के पास ले जाया जाए ताकि वो उन्हें समझाए। जब यहूदी मशाइख ने उस लड़के को देखा तो देखते ही कहने लगा, इसके माथे पर मुझे मुसलमानों के नबी की मोहब्बत साफ नजर आ रही है, तुम इसलिए ले जाओ। यहूदी मशाइख ने कहा, चूंकि ये लड़का नाजो नाम का पला हुआ है, जिंदगी के मसाइब और तकलीफ का एहसास नहीं रखता। तब वो लड़का उन यहूदियों के चंगल से आजाद होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर इस्लाम से सरफरोज हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक फर्जंद को, जिनका नाम सालिम था, मुशरिकों ने गिरफ्तार कर लिया तो औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अपनी मुफलसी और अपने बेटे की सलामती की शिकायत करते हुए ये अर्ज किया कि मुशरिकों ने मेरे बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके सदमा से उसकी माँ बेहद परेशान है। उस सिलसिले में अब मुझे क्या करना चाहिए? तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब्र करो और परहेजगारी की जिंदगी बसर करो और तुम बाकसरत ये कलमात पढ़ा करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और अपने बेटे की माँ को भी ये ताकीद करो कि वो ये कलमात कसरत से पढ़ती रहे। ये सुनकर औफ बिन मालिक अशजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर चले गए और अपनी बीवी को ये कलमात बता दिए। फिर दोनों मियाँ बीवी उस कलमात को बाकसरत से पढ़ा करते थे। उस कलमात पढ़ने का असर ये हुआ कि एक दिन मुशरिकीन सालिम की तरफ से गाफिल हो गए। चुनाचे मौका पाकर हजरत सालिम मुशरिकों की कैद से निकल भागे और चलते वक्त मुशरिकों की 4000 बकरियां और 50 ऊँटों को भी हाँक कर साथ लाए और अपने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। माँ बाप ने दरवाजा खोला तो हजरत सालिम मौजूद थे। माँ बाप बेटे की नागिहां मुलाकात बेहद खुश हुए और औफ बिन मालिक अशजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे की सलामती के साथ कैद से रिहाई की खबर सुनाई और ये फतवा दरियाफ्त किया कि मुशरिकीन की ये बकरियां और ऊँट हमारे लिए हलाल हैं या नहीं। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दी कि वो ऊँट और बकरियां जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। ये थी उन कलमात की बरकत जिसकी वजह से हजरत सालिम बाखैरियत अपने घर पहुंचा। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या